بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے اس کا ٹاپک ہے سوچنے کی باتیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائیوں، دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات، تبدیلیوں اور چھیڑ چھاڑ یعنی چینجز اور آلٹریشن سے پاک، ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کی قانون کی حکومت قائم کر دے۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا، اور وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور لیڈر بنا کر بھی دکھا دیا۔ مگر اب ان کے ہاں اس کا مصرف یعنی استعمال اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بھوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھے اور گھول کر پیے، اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے، اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد یعنی بلیف کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، ہمارے لیے عزت اور فلاح اور نفع یعنی پروفٹ اور لاس کس چیز میں ہے، اور ذلت اور نامرادی اور نقصان کس چیز میں۔ یہ ساری باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہے۔ اب یہ کافروں اور مشرکوں سے، گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا انجام ہوا، اور اسی کو آج ہندوستان میں، چائنا اور انڈونیشیا میں، فلسطین اور سیریا میں، الجازیہ اور مراکش میں، ہر جگہ بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تم اس سے محض جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمہ کی کامیابی اور نوکری کا فائدہ اور ایسی ہی چھوٹی ذلیل و بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملے گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روح زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تو تمہارے اپنے ظرف یعنی صلاحیت کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرات، جو ستم اور ظلم ہمارے مسلمان اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس قدر حیران کن ہے کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملے میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھے تو اس کی ہنسی اڑائے بلکہ اس کو پاگل قرار دے۔ بتائیے، اگر کوئی شخص حکیم سے نسخہ یعنی دوا اور اس کے انسٹرکشنز لکھوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہ آئے گی اور آپ اسے بے وقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے، اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے
اور گھول کر پینے کی چیز نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔ بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب یعنی میڈیسن کی کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافعی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض یعنی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر اور نقصان دہ یعنی ہارمفل بتا رہا ہے۔ پھر آپ اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب یعنی میڈیسن کی کتاب پڑھ لینے ہی کو کافی سمجھتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط ایسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہو، تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط یعنی لیٹرز کے ساتھ آپ کا برتاؤ یہ ہے، جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مگر خداوند عالم کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین اور دنیا کی تمام فائدے ہیں، اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی۔ کیا یہ حیرت اور تعجب کا مقام نہیں؟ یہ باتیں میں ہنسی یا دل لگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی یعنی مسفارچون اور نکبت و مصیبت یعنی سفرنگ میں مبتلا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی طٰہٰ، یہ قرآن ہم نے اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ سورہ طٰہٰ آیت 1 اور 2۔ یہ سعادت یعنی خوشحالی اور نیک بختی یعنی خوش قسمتی کا ذریعہ ہے، شقاوت یعنی بد نصیبی اور بد قسمتی کا ذریعہ نہیں۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کے حامل یعنی تائید ہو اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم یعنی کنٹرول میں ہو، پاؤں میں روندھی اور جوتیوں سے ٹھکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی باگیں ہوں، اور وہ اس طرح ہانکے جائے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام ان کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ ان کے پاس تورات اور انجیل بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی ان کے رب کی طرف سے، تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ سورہ المائدہ آیت 66۔ مگر انہوں نے اللہ کی ان کتابوں پر ظلم کیا، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گھر گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیت سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغامبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے
اور حد سے گزر گئے تھے۔ سورہ البقرہ آیت 61۔ بس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار اور محکوم یعنی غلام اور مغلوب یعنی جھکی ہوئی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور اس پر یہ سارا وبال یعنی بربادی اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ اگر اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی، خواہ آپ گاؤں گاؤں کالج کھول دے اور آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے، اور آپ یہودیوں کی طرح سود خوری کر کے ملینئر ہی کیوں نہ بن جائے۔ حضرات، ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور مسلمان کے معنی کیا ہیں۔ اگر انسان یہ نہ جانتا ہو کہ انسانیت کیا چیز ہے اور انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے، تو وہ حیوانوں کی سی حرکت کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز یعنی فرق کس طرح ہوتا ہے، تو وہ غیر مسلموں کی سی حرکت کرے گا اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ لہٰذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہے، اور اسلام کے حدود کیا ہے جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہی وہ مسلمانیت سے خارج یعنی باہر ہو جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا جائے۔ اسلام کے معنی ہیں خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد یعنی خدا کے حوالے کر دینا اسلام ہے۔ خدا کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبرداری یعنی گیو اپ ہو جانا اسلام ہے۔ خدا کی بادشاہی اور فرما روائی کے آگے سر تسلیم کر دینا یعنی جھک جانا اسلام ہے۔ جو شخص اپنے سارے معاملات کو خدا کے حوالے کر دے وہ مسلمان ہے، اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا خدا کے سوا کسی اور کے سپرد یعنی حوالے کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ خدا کے حوالے کرنے یا خدا کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو قبول کیا جائے، اس میں چوں و چرا نہ کی جائے، اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یعنی فالو کی جائے۔ جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے دستور یعنی کسٹم اور کانسٹیٹیوشن اور خدا کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے اور ہر معاملہ میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے ملے اس کو بے چوں و چرا مان لیتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دے یعنی چھوڑ دے، وہ اور صرف وہی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دیا، اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انحصار یعنی بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آتا ہو اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے یہ دریافت یعنی معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن اور سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا،
یا دنیا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہٰذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ وہ جھوٹ کہتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو۔ آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، آپ کا حاکم یعنی کمانڈر صرف خدا ہے، آپ کو اطاعت یعنی اوبیڈینس اور لائلٹی صرف خدا کی کرنی ہے، اور آپ کے نزدیک حق صرف وہ ہے جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے، یعنی اپنی آزادی خدا کے حوالے ہو گئی۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہ رہا کہ میری رائے یہ ہے، یا دنیا کا دستور اور طریقہ یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز قرآن اور سنت کے سامنے پیش کرے، جو کچھ اس کے مطابق ہو اس کو قبول کرے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہو اس کو اٹھا کر پھینک دے، خواہ وہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یعنی بات یا عمل کو ترجیح یعنی پریفرنس اور پرائیورٹی دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہہ سکتا اور کوئی ناک کٹا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کے تابع یعنی مطابق بنانے سے انکار کرے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول اور عمل کو پیش کرے۔ جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسے اختیار ہے، جو مذہب چاہے اختیار کرے اور جو نام چاہے رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحد میں رہے، خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کو حق اور صداقت یعنی حق اور سچائی کا معیار تسلیم یعنی قبول کرنا، اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے، اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو خود وہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ سورہ المائدہ آیت 44۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔